باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے گزارش کی تھی اس دن کے روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ مان لیا کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ جی بالکل، یہ تو اس کی ہے کیا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں لغوی تعریف۔ تو لیکن یہ سارا دن رکا رہنا، یہ نیت ہونا اس کی ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی روزے کی نیت نہیں کرتا اور سارا دن کھاتا پیتا بھی نہیں ہے تو پھر بھی اس کا روزہ نہیں ہے۔ جی جی، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی میں نے بتایا تھا کہ کچھ حصے ہیں، یعنی کیا ہے لوازمات اور ضروری باتیں روزے کے اندر، کہ پورے انسان کے وجود کا، جسم کا پورا روزہ ہو، اور اس میں آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، تو یعنی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آدمی بندھا ہوا ہو، جی اللہ تعالیٰ کے احکام کے نیچے اپنے آپ کو اس نے جو ہے پورا کا پورا اپنے آپ کو احکام خداوندی اور اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل کیا ہوا۔ جی جی، تو اب وہ روزے کی بشارتیں اور روزے کی جو فضیلتیں ہیں اور اس سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں جنت کی صورت میں، اور اسی طرح جو ہے وہ دوسرے انعامات اور بہاریں وہ اللہ نصیب فرماتی ہیں، عطا فرماتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے کہ اب ان چیزوں سے یعنی روزہ ہمارا ٹوٹے بھی نہ، مکروہ بھی نہ ہو، پورا کامل ہمیں ثواب نصیب ہو، جی وہ چیزیں کیا ہیں جی؟ کسی چیز کو چبانا، مثلا نمک وغیرہ، چک تھوک دینا، یہ بھی مکروہ ہے روزے میں۔ ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلہ سے دانت صاف کرنا بھی روزہ میں مکروہ ہے۔ جی جی، اب میں نے یہاں پر ایک بات بولی ہے کہ کوئی چیز چک کر اس کو تھوک دینا، ہاں اہل خانہ میں خاتون اس کی ذمہ داری یعنی افطاری کی تیاری کی ہے، وہ بیٹی ہے، وہ ماں ہو، وہ بہن ہو، وہ بیوی ہو، جو بھی جس کی ذمہ داری ہے تو وہ اپنی اس یعنی کیا ہے افطاری کی چیز کو، یعنی مثلا پانی شربت بنایا ہے یا ہانڈی تیار کی ہے، تو اس کو صرف اور صرف زبان کے اوپر کچھ چیز کو ایسے ہاتھ کی انگلی سے رکھ کر پھر اس کو تھوک دے، یہ اس کے لیے اجازت ہے۔ جی کیونکہ اس میں اس چیز کو یعنی کیا ہے وہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس میں زیادہ تو نہیں ہے، کم تو نہیں ہے۔ اور اگر اہل خانہ اس کے جو یعنی افراد ہیں روزہ چھوڑنے والے، اگر وہ کہتے ہیں کہ بس اس طرح کی چیز تیار ہو گئی ٹھیک ہے تو پھر اس کو چکنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح آج کل جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ ہے، یہ منجن وغیرہ سے اجتناب نہیں کرتے لوگ، اور اتنا مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے، تو ان سے دانت کو صاف کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جی جی، مکروہ آگے کرنے سے پہلے یہ سمجھ لے کہ اس میں روزہ تو ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ جی نمبر 2 اس پر یہ ہے کہ آدمی کو نہانے کی ضرورت پیش آ جائے جنابت حالت میں اور بغیر غسل کیے سارا دن اسی طرح پھرتا رہے، یہ مکروہ ہے۔ جی جی، آگے کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ صبح کے وقت ایک شہر اٹھتا ہے، کوئی شہر اٹھتا ہے تو اس کو نہانے کی ضرورت تھی احترام کے صورت میں یا جمعہ کی صورت میں، تو اب دیکھا کہ اتنا وقت تنگ ہے کہ اگر میں غسل کرتا ہوں تو میری صحیح جاتی ہے، یہ کیا کرے اپنے ہاتھ دھو لے اور کلی وغیرہ کر لے اور کیا کرے جی روزہ رکھ لے اور روزے کے بعد نہا لے۔ جی جی، تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ حالت روزہ میں غرارے نہیں کرنے ہیں اور ناک میں پانی نہیں چڑھانا، نہ وضو کرتے ہوئے نہ غسل فرض کرتے ہوئے۔ نمبر 3 رگوں سے خون نکلوانا یا کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا روزہ میں یہ بھی مکروہ ہے۔ جی جی، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے نکاحت کمزوری پیدا ہو جاتی ہے،
جی اس کی وجہ سے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے روزہ گزارنا، اس لیے یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4 غیبت بھی، یعنی کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ہر حال میں حرام ہے، روزہ میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ روزے اور غیر روزے ہر دو صورتوں میں غیبت کرنا یہ گناہ ہے اور گناہ بھی کبیرہ ہے اور یہ حرام ہے، لیکن روزہ میں اس کا گناہ، اس کا جرم اور بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ دو خاتونوں نے بیٹھ کر جو ہے وہ کسی کی غیبت کی جی، تو ان کو روزہ بہت زیادہ لگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا، فرمایا اس میں کیا کرو؟ کیا کی تو انہوں نے خون کی کیائی، فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے۔ یہ ہے اتنا بڑا یہ یعنی جرم اور گناہ ہے غیبت کرنے کا، اور پھر خاص کر روزے کی حالت میں تو فرض اس کا ادا ہو جائے گا تو اس کو بالکل بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ جی جی، جیسے کہ پیچھے حدیث مبارکہ بتائی من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹی قول کو، جھوٹی بات کو اور اس پر عمل کرنے سے اجتناب نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے دھوکہ دیتا رہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 5 یہ روزہ میں لڑنا، جھگڑنا، گالم گلوچ کرنا، انسان کو یا کسی بھی بے جان چیز کو یا حیوان کو، ان سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جی جی، اچھا، یہ ہے چند ایک چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو شمار کرتے ہیں جن سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ مثلاً مسواک کرنا، مسواک کرنے سے روزہ نہ ہی ٹوٹتا ہے نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی مرضی مسواک ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے جو منہ میں تھوک آتا ہے اس کو پھینک دینا چاہیے یا اندر لے جانا چاہیے؟ پھینک دینا چاہیے، پھینک دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مسواک بلکہ روزے کی حالت میں جو ہے وہ کیا ہے کرنا، تو اس سے ڈبل ثواب ہوگا جی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ سر پہ یا مونچھوں پہ یا داڑھی پہ تیل وغیرہ لگانا، اسی طرح خوشبو سونگھنا، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا، آنکھوں کے اندر دوا یا سرما ڈال سکتا ہے حالت روزہ میں۔ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے کیا ہے جی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، کیا ہے جی آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے جی۔ بلکہ بعض ڈاکٹر حضرات کو بھی اس کا نہیں معلوم ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا روزہ ہے لہذا آپ کو دوائی آنکھ میں نہیں ڈالنی۔ بہرحال بلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالت روزہ میں سرما ڈالنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ اس میں ارشاد فرمایا کہ ڈالا جا سکتا ہے، اور غالباً آپ کا عمل بھی موجود ہے روزہ میں سرما ڈالنے کا۔ جی جی۔ نمبر 6 کسی قسم کا انجیکشن یعنی ٹیکہ لگوانا، کسی قسم کا، پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ وہ چاہے گوشت میں ہو چاہے نس میں ہو، اور اسی طرح ڈرپ وغیرہ لگوانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے جی۔ نمبر 7 حلق میں گلے میں بلا اختیار دھواں یا گرد و غبار یا مکھی وغیرہ کا چلا جانا، اور اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا جی۔ نمبر 8 ہے بھول کر کھا پی لیا، بھول کر کھا پی لیا، اور اس سے قطعاً روزہ نہیں ٹوٹتا جی۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر روزے دار بھول کر کھا رہا ہے اور اس کے سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہے تو اس کو یہ نہ یاد دلائے کہ تیرا تو روزہ ہے، اس کو کھانے دو کیونکہ اللہ ہی اس کو کھلا رہا ہے جی۔ اور جب اس کو یاد آ جائے گا تو خود ہی رک جائے گا۔ لیکن اگر بھول کر کھانے کے بعد پھر اس نے کہا کہ یہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، اب ارادتاً کھا لیا ہے، تو وہ میں الگ بتاتا ہوں، آگے آ رہا ہے جی۔ نمبر 9 کان میں پانی کا چلا جانا، ایک ہے پانی یا دوائی کا کان میں ڈالنا، ایک ہے چلا جانا۔ تو کان میں دوائی پانی کا چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جی۔
सोते हुए इहतलाम यानी गुस्ल की हालत का हो जाना, सो रहा था, तो इससे या ये है कि यानी इससे भी रोजा नहीं टूटता जी। खुद बखुद कै आ जाए, जैसे कि आपने पूछा था मसला, खुद बखुद कै आ जाने से रोजा नहीं टूटता जब तक कि कै को वापस ना लौटाया जाए। जी। दांतों में से खून का निकलना, इससे रोजा नहीं टूटता मगर हलक में न जाना ना जाए, अगर हलक में चला गया तो फिर इससे रोजा टूट जाता है जी। अच्छा जी, आगे है कि ख्वाब में या सोहबत करने से गुस्ल की हाजत हो गई और सुबह सादक से पहले गुस्ल नहीं किया और इसी हालत में रोजे की नियत कर ली तो रोजा में कोई खलल वाक़ई नहीं होगा। ये हैं जिनसे रोजा नहीं टूटता। अब है वो यानी काम जिनसे रोजा टूट जाता है, फिर वो दो तरह के हैं जी। बाद वो हैं कि जिनसे रोजा टूटने के बाद सिर्फ कज़ा लाज़िम आती है और बाद वो हैं जिनसे रोजा टूटने के साथ साथ कज़ा के साथ साथ कफारा भी है जी। कफारा मैं आपको बताता हूँ वो क्या है जी। सबसे पहली बात यह है कि कान और नाक में दवा डालना, मैंने पहले बताया ना कि पानी का चला जाना कान में, उससे तो रोजा नहीं टूटा, लेकिन कान और नाक में दवा खुद डालना, इससे रोजा टूट जाता है जी। नंबर 2, कसदन मुंह भर के तय करना, यानी इरादतन कह की और वो भी मुंह भर के की है, बस थोड़ी सी कह आई और फेंक दी बात, उससे रोजा नहीं टूटता, करने से भी नहीं टूटता जी। की है और वो भी मुंह भर के की है। और मुंह भर की तारीफ उलमा ये लिखी है कि जिसको मुंह में रोक न सके उसको पैर फेंकने के से मजबूर हो जाए, वो मुंह भर के कह होती है। नंबर 3, कुल्ली करते हुए हलक में पानी चला जाना, वुजू करते हुए या वैसे ही गर्मी है, नहा रहा है और मुंह में पानी डाला कुल्ली करने के लिए, मुंह खुश्क था, उसको तर्क करने के लिए पानी डाला है और पानी हलक में चला गया तो इससे भी रोजा टूट गया जी। नंबर 4 है कि औरत को मस किया है, हाथ वगैरह लगाया है और उसके लगाने से इख्तिलाम हो गया तो इससे भी रोजा टूट गया जी। नंबर 5, कोई ऐसी चीज निगल जाना जो आम तौर पर खाई नहीं जाती, जैसे लकड़ी, लोहा, कच्चा गल्ले का दाना, तो इन चीजों से भी क्या है जी रोजा टूट गया। और आगे है नंबर 6, लोबान या ऊद वगैरह का धुआं कस्तन नाक या हलक में पहुंचाना, जैसे कि आम तौर पर ये रोजा इफ्तारी के वक्त क्या है, या इज्तिमाई इफ्तारी हो रही हो या किसी रिश्तेदार की इफ्तारी करवाई, घरों में बसौकात ये इसको धूनी लगा देती है कि किसकी वो जी वो क्या होती है लंबी सी जी, अगरबत्ती की, अगरबत्ती की धूनी और ऊद वगैरह जो आम तौर पर अरब मार्क में पाया जाता है, खुशबू जिसकी होती है जी जी। तो इनका अगर धुआं कस्दन जो है वो हलक में ले लिया तो इससे भी रोजा टूट जाता है जी। इससे अगरबत्ती से, इसलिए अगरबत्ती से इज्तिनाब करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। इसी तरह सिगरेट है, हुक्का है, बीड़ी है वगैरह वगैरह, इनका धुआं भी हलक से नीचे ले जाने से रोजा टूट जाता है। नंबर 7 है ये सब भूल कर खा पी लिया, खाया तो भूल कर रहे या पी लिया भूल कर, लेकिन ये ख्याल किया कि इससे तो रोजा टूट गया होगा, फिर इरादतन खा पी लिया तो अब इसका रोजा पहले नहीं टूटा था अब टूट गया है जी जी। इसी तरह नंबर 8, रात समझकर सुबह सादक के बाद सहरी खा ली। एक आदमी उठा है और वो उसको नहीं मालूम हुआ कि वक्त तो सहरी का खत्म हो गया है, तो उसने ये समझा कि अभी तो सुबह सादक नहीं हो रही और सहरी खा ली है तो इसका रोजा नहीं हुआ, सिरे से रोजा ही नहीं हुआ। अच्छा, अब रही बात कि एक बात यहाँ पर ये भी करते चलें कि बाज अहबाब के नजदीक बाज लोग ये समझती हैं कि तो सहरी खाने के बगैर रोजा नहीं होता, हालांकि ये बात नहीं है। सहरी खाना मुस्तहब है जैसे कि मैंने आपको बताया है, और इससे आदमी के जिस्म में कुव्वत और ताकत रहती सारा दिन जी,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے اور قول بھی ہے، یعنی فرمانن بھی آپ نے فرمایا ہے، ارشادن بھی فرمایا ہے کہ سحری کھاؤ، اور آپ نے سحری کھائی بھی ہے۔ تو باقی رہی بات کہ سحری کے بغیر بھی کیا ہو جاتا ہے، کھانے کے بغیر نیت کرنے سے روزہ ہو جاتا ہے۔ دیہاتوں میں، شہروں میں تو نہیں، پتہ نہیں، خاص کر دیہاتوں میں بعض علاقوں میں ایسے کہ جہاں دین کے اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں جی جب تک وہ نہ روزہ سحری نہیں کریں گے تو اس وقت تک روزہ نہیں ہوگا جی۔ بہرحال کوئی ایک دو گھونٹ چاہے کھجور کھا لیں گے، چاہے کچھ بھی، چاہے ٹائم چلا بھی گیا تب بھی کہتے ہیں کھانا ضروری ہے۔ اور ایک مشہور بات یہ ہے کہ جب تک اذان ختم نہیں ہوئی تب تک کھاتے پیتے رہیں گے، یہ بات بھی غلط ہے۔ تو وہ صادق کے ہوتے ہی آپ کو یعنی اکثر جگہ پر جو ہے نا گھڑیوں کا اور کیا ہے سسٹم اور انتظام ہے، یہ بجلی والی الیکٹرانک گھڑیاں بھی آ گئی ہیں جی، اور کیلنڈر بھی آ گئے ہیں۔ دیہاتوں میں جو دور دراز علاقے ہیں، ملک پاکستان میں بھی ہیں ایسے دیہات جہاں یہ چیزوں کی کوئی سہولت نہیں ہے، تو وہ پھر اپنے اندازے سے کرتے ہیں جی، اور ان کا اندازہ جو ہے وہ جیسے پہلے عرصہ دراز کے اندازے چلتے آ رہے ہیں، ان کا اندازہ صحیح نکلتا ہے جی۔ اس سے اگلی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دن باقی تھا، دن کچھ باقی تھا، مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کے آفتاب غروب ہو گیا، روزہ افطار کر لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی بادل وغیرہ تھے، ایسی جگہ پر تھا جہاں اذان کی آواز نہیں آئی، اعلان وغیرہ کا نہیں ہوا، تو یہ سمجھا کہ یار غروب ہو گیا ہے، اب اس نے روزہ چھوڑ لیا، اور سورج جب غروب نہیں ہوتا، اس کو بعد میں پتا چلا کہ سورج تو غروب نہیں ہوا تھا، ابھی باقی تھا جی، اس وقت اس کا روزہ یہ ٹوٹ گیا ہے جی۔ اب یہ جتنی میں نے یہ آپ کے سامنے روزہ توڑنے والی چیزیں بیان کی ہیں، ان سب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، ان ساری چیزوں سے قضا ہے، صرف کفارہ نہیں ہے۔ اب جن جن چیزوں سے قضا اور کفارہ دونوں ہیں، وہ چند ایک چیزیں۔ نمبر ایک، جان بوجھ کر بغیر بھولے بیوی سے صحبت کرنے یا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی جی۔ آگے کرنے سے پہلے کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ حالت روزہ میں بیوی کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ لیٹنا یہ جائز ہے جی، اس کے ساتھ بیٹھنا لیٹنا جائز ہے، لیکن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جوان آدمی وہ اس سے اجتناب کرے، بچے جی۔ تو آگے بھی یہ ایک دوا ہے، انہیلر جسے بولتے ہیں، انہیلر کے کیا بولتے، استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قصداً بغیر ضرورت استعمال کیا جائے تو قضا بھی لازم ہے جی، اور کفارہ بھی ہے، لیکن اگر مجبوراً اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے قضا لازم نہیں ہے، کفارہ یہ جو قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ جو دمے کے مریض استعمال کرتے ہیں جی جی، اچھا وہ ہوا والا پمپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، انہیلر ہے وہ انہیلر ہاں جی، انہیلر، اچھا جی۔ تو یہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹنے کی صورت میں قضا یعنی ایک روزہ بھی رکھے گا اور ساتھ کفارہ بھی دے گا جی۔ اب کفارہ کیا چیز ہے جی؟ کفارے میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر ایک غلام آزاد کرنا، اور نمبر 2 جو ہے نا وہ کیا ہے، لگاتار 60 دن کے روزے رکھنا جی، بیچ میں کوئی روزہ ایک بھی روزہ نہ چھوٹے، اگر چھوٹ گیا تو نئے سرے سے رکھنا پڑے گا۔ اور نمبر 3 جو ہے 60 مسکین کو کھانا کھلانا جی جی۔ اس کی آج غلام بھی نہیں ہے اور روزہ بھی رکھنا ذرا دشوار ہوتا ہے، تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ 60 مسکین کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ کہ 60 کا عدد ہو جی، ایک مسکین کو 60 کا کھانا دے دینا، اکٹھا ہی وہ 60 نہیں شمار ہوگا جی۔ ہاں ایک کو ہر دن الگ الگ کھلاتے رہیں کھانا، گھر پہ بلا کر 2 ٹائم کا، یا راشن دیتے رہیں تو یہ ٹھیک ہے، 60 دن الگ الگ جی، یا 60 مسکین کو بٹھا کر ایک دن کھلا دیں، اور یا ان کو راشن کا مالک بنا دیں، یہ ساری صورتیں صحیح ہے۔ ایک ہی کو دے دینا اکٹھا وہ 60 شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ تھے چند ایک مسائل روزوں کے بارے میں، جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، جن سے مکروہ ہوتا ہے، جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی بات پوچھنی ہے جی؟ جی آپ بتا رہے ہیں کہ جو 60 مسکینوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے تو ایک ہی بندے کو ہم 60 دن تک دے سکتے ہیں. ایک بندے کو 60 دن تو کھلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک ہی بندے کو 60 دن کا راشن اٹھا کر دینا یہ صحیح نہیں. اچھا, ایک ساتھ نہیں دے سکتے اس کو؟ ایک ساتھ نہیں دے سکتے, وہ آپ کو ایک ہی دن کا راشن آپ کا شمار ہوگا. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی. صدق اللہ العظیم.